السلام علیکم۔ جیسا کہ بیٹا آپ جانتے ہیں کہ ہم نے رہنمائی اور مشاورت کا سبق جو ہے وہ شروع کیا ہوا ہے۔ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ مشاورت اور اس کی اہمیت کے حوالے سے ہے۔ مشاورت کے معنی ہیں کسی معاملے میں یا کسی خاص مسئلے میں اپنے سے تجربہ کار شخص سے رائے لینا، اس سے پوچھنا یا اس سے صلاح کرنا ہے۔ ثانوی اور اعلیٰ ثانوی جو اسکول ہوتے ہیں اس میں اکثر طالب علموں کو مشورے کی ضرورت پڑتی ہے مضامین کے چننے میں یا پیشوں کے انتخاب کرنے میں، اور بعض بچے جو ہیں وہ اپنے مخصوص رجحانات کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں۔ بعض اسٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں جن کو معاشرتی زندگی کی ضرورتوں کو، جو اس کے مسئلوں کو سمجھنے سے وہ قاصر ہوتے ہیں، یعنی ان میں وہ صلاحیت نہیں ہوتی، تو وہ اس بات کے خواہشمند ہوتے ہیں کہ وہ اپنے ٹیچر سے یا کسی ماہر شخص سے مشورہ کریں۔ مشاورت دراصل کسی خاص مسئلے یا مشکل کے بارے میں کسی ماہر یا اپنے سے زیادہ تجربہ کار شخص سے مشورہ لینا ہوتا ہے، اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو شخص مشکل کا شکار ہے وہ اپنے مسئلے کو خود سے حل کر سکے۔ اس حساب سے اگر ہم دیکھیں تو مشاورت جو ہے وہ 3 نکاتی عمل بن جاتا ہے، جس میں کم از کم 2 افراد کا شرکت کرنا ضروری ہے۔ جو مشورہ لے رہا ہو جس کو ہم مشار کہتے ہیں، اور مشورہ دینے والا جس کو ہم مشیر کہتے ہیں، یعنی مشاورت کے عمل میں مشیر اور مشار دونوں کا شامل ہونا ضروری ہے۔ اور مشاورت ہر فرد انجام نہیں دے سکتا، بلکہ صرف تربیت یافتہ شخص ہی اس ذمہ داری کو نبھا سکتا ہے۔ اور نمبر 3، مشاورت کا مقصد کیا ہے کہ جس شخص کو مشاورت چاہیے اس کو اس قابل بنا دیا جائے کہ وہ مشاورت کے بعد اپنے مسئلے کو خود سے حل کر سکے۔ کارل راجر نے جو مشاورت کی تعریف ہمارے سامنے بیان کی ہے وہ یہ کہ 2 افراد کے درمیان مشاورت جو ہے وہ براہ راست اور مسلسل گفتگو کا سلسلہ ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ جو شخص جس کو مشکل پیش ہے، مشاورت کے عمل کے بعد وہ اپنی سوچ میں، اپنے رویے میں اور اپنے کردار میں بہتر تبدیلی پیدا کر سکے اور اس مسئلے کو حل کرنے کے قابل ہو سکے، تو اس عمل کو ہم مشاورت کہتے ہیں۔ مشاورت کی یا رہنمائی کی دونوں کی کیا اہمیت ہے اسکول میں، یا اس کا کوئی فائدہ ہے یا نہیں ہے، اس ٹاپک میں ہم اس چیز کو دیکھیں گے۔ ہم اگر دیکھیں تاریخ کو اٹھا کر تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے ہر دور میں انبیاء بھیجے، اور اگر ہم سوسائٹی میں عام طور پر دیکھیں تو ہم سب چھوٹے جو ہیں ان کو اپنے سے زیادہ بڑے لوگوں کے مشورے کی ضرورت ہوتی ہے، اور بچپن جو ہے آپ کا وہ گھر کے جو 5 سال گزرتے ہیں اس میں آپ کو بڑے بہن بھائی یا آپ کے والدین جو ہیں وہ ہر بات میں رہنمائی فراہم کرتے ہیں، لیکن جب بچہ اسکول میں آتا ہے تو اس کا جو معاشرہ ہے اس کا سائز بڑا ہو جاتا ہے، بچے کے مسائل کی نوعیت تبدیل ہو جاتی ہے، تو بچہ جو ہے اس کو زیادہ رہنمائی کی ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ وہ اپنی مشکلات کو نہیں سمجھ پا رہا ہوتا، تو رہنمائی اور مشاورت کی اس کو ضرورت اس لیے محسوس ہوتی ہے کہ وہ ان کو سمجھ سکے اور پھر ان کو حل کرنے کے قابل ہو سکے۔ بچہ جب شروع میں اسکول جوائن کرتا ہے، اسکول میں آتا ہے، تو اس کو گھر اور اسکول میں بہت ڈفرینس فیل ہوتا ہے۔ گھر میں جب دل چاہا وہ سو کے اٹھ جاتا ہے، جب دل چاہا وہ کھیل لیتا ہے، جب کھانا کھانا چاہے، جب ٹوائلٹ یوز کرنا چاہے، ان دا شارٹ ورڈ وہ اپنی تمام ضروریات کو آسانی سے پوری کر لیتا ہے۔ لیکن جب وہ اسکول آتا ہے تو یہاں کا ماحول، یہاں کے لوگ اس کے لیے ٹوٹلی مختلف ہوتے ہیں۔ یہاں پر اس کو زندگی کے کچھ نہ کچھ اس کے لیول کے مسائل سے بھی آگاہی ہوتی ہے، تو یہاں پر بچے کو اس لیے رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ اسکول کے مسائل جو ہیں جو اس کی ایج کے حساب سے وہ ان کو حل کر سکے۔ تعلیم اور مشاورت یا تعلیم اور رہنمائی ان دونوں کے مقاصد ایک ہیں کہ بچہ جو ہے وہ گھر، اسکول اور معاشرے میں بہتر ہو سکے، اور آج کا جو جدید دور ہے اس میں تو اس کی اہمیت اور زیادہ بڑھ گئی ہے، کیونکہ ثانوی اور اعلیٰ ثانوی سطح پر نئے نئے پیشے، نئے نئے مضامین انٹروڈیوس ہوتے جا رہے ہیں، ان کے الگ الگ گروپ بنائے جا رہے ہیں۔ رہنمائی اور مشاورت کے ذریعے طالب علموں کو یہ موقع دیا جا سکتا ہے کہ وہ اپنے رجحان، صلاحیتوں، دلچسپیوں، پسند ناپسند کے مطابق مضمون چن سکے، اور والدین جو ہیں وہ بھی بچوں کو مضامین کے چننے میں رہنمائی کرتے ہیں، لیکن
بدلتے ہوئے حالات اور واقعات کے ساتھ کون سا شعبہ جو ہے وہ بچے کے لیے زیادہ اہم ہے، یہ مشیر جو ہے وہ زیادہ بہتر طریقے سے جان سکتا ہے۔ مشاورت اور رہنمائی تعلیم میں اس لیے بھی ضروری ہوتی ہے کہ بچہ جو ہے وہ اپنی خودی سے یا اپنی صلاحیتوں اور رجحانات سے واقف ہو اور پھر انہیں کے مطابق وہ تعلیم حاصل کرے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ اپنی زندگی میں کامیاب رہے۔ اور آپ یہ ضرورت جو ہے وہ مناسب ٹائم پر بچے کو رہنمائی فراہم کر کے پوری کر سکتے ہیں تاکہ بچہ جو ہے وہ اپنی صلاحیتوں کو اجاگر کرے اور ان کے حساب سے پڑھائی جو ہے اس کو مکمل کرے۔ اگر بچے کو اساتذہ اور والدین دونوں طرف سے رہنمائی میسر نہیں ہوگی تو اس کو مطابقت میں مشکل محسوس ہوگی، کیونکہ دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ بعض بچے جو ہیں وہ اسٹڈیز میں اچھے ہوتے ہیں تو بعض بچے جو ہیں وہ کھیل میں زیادہ اچھے ہوتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بچے کے رجحان کا اور اس کی صلاحیت کو پہچاننے کے عمل سے گزریں تاکہ ہم بچے کو اس کی صلاحیتوں کے مطابق پڑھنے کے لیے تیار کر سکیں۔ اسکول جو ہے وہ بچوں کے جذباتی، معاشرتی اور نفسیاتی رویے بھی بناتا ہے۔ اس کی شخصیت اور کردار سازی میں اسکول کا بہت بڑا کردار ہے تاکہ وہ ایک بہتر، کامیاب اور ترقی یافتہ شخصیت کے طور پر معاشرے میں زندگی گزار سکے، کیونکہ یہ اسکول ہی ہوتا ہے جس نے معاشرے کی ثقافتی اور تہذیبی ورثے کو اگلی نسلوں کو منتقل کرنا ہوتا ہے۔ تو اس لیے اسکول میں رہنمائی اور مشاورت جو ہے اس کی سہولتوں کی فراہمی ضروری ہے۔ اس کے کیوں ضروری ہے؟ نمبر 1 یہ کہ بچہ جو ہے اس کی ہم پہلو، مکمل اور بھرپور نشو و نما ہو سکے۔ نمبر 2 طالب علم جو ہے وہ تعلیمی زندگی میں بہتر اور مناسب وقت پر موضوع پلاننگ کر سکیں یا مضامین چن سکیں، عملی زندگی کے لیے تیاری اور مناسب پیشے اختیار کر سکیں۔ طالب علم گھر، اسکول اور معاشرے میں بہتر طریقے سے زندگی گزار سکیں۔ گھر میں دستیاب رہنمائی جو ہے اس کو زیادہ سے زیادہ بہتر بنایا جا سکے۔ عملی اور پیشہ ورانہ زندگی کے جو مختلف پہلو ہیں، ان کی جو ضروریات ہیں، جو مسائل ہیں، طالب علم ان سے واقف ہو سکیں۔ کم مراعات یافتہ یعنی کم سہولتوں والے یا جو مسائل کے شکار طالب علم ہیں وہ بھی بہتر مطابقت اختیار کر سکیں۔ طالب علم علم حاصل کرنے کی طرف آئیں اور مفید شہری کا کردار ادا کر سکیں۔ طالب علم سکولوں کے باہر کا جو وقت ہے اس کو مثبت اور تعمیری انداز میں استعمال کر سکیں اور بچوں میں نظم و ضبط کی خصوصیات پیدا ہوں تاکہ وہ تعمیری انداز میں ملک اور قوم کی خدمت کر سکیں۔